ایک عورت اور اس کی جوان بیٹی روز بازار سے پھٹکری منگاتی اور رات کو بستر پہ لے کر سو جاتی اور صبح اٹھتی تو ان کی بری حالت ہوتی۔ ایک رات میں نے کھڑکی سے چھپ کر دیکھا تو ایک جوان لڑکی پھٹکری غلط جگہ پر رگڑ رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بھی اندر۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل عام اور بیکار سی ہوتی ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے وہی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک چیز کا علم مجھے اس وقت ہوا جب میں خود سعودی عرب گئی اور عربی عورتوں کو خود یہ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام رمیسہ ہے۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی تھی جو سعودی عرب میں سالوں سے نوکری کر رہا تھا اور شادی کے لیے وطن آیا تھا۔ یہ رشتہ ایک جاننے والے نے کروایا تھا اور میرا شوہر میرے لیے بالکل انجان تھا۔ میری شادی کو ہفتہ بھر بھی نہیں گزرا تھا اور میرے شوہر نے مجھے اس کا سامان باندھنے کو کہا کیونکہ اس کی واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ اسے واپس سعودی عرب جانا تھا اور یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ ابھی تو ہماری شادی کو ہفتہ ہی گزرا تھا اور رفیق واپسی کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر رفیق سے کہا کہ میں اس کے بغیر اکیلے کیسے رہوں گی؟ ہم نے تو ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے جانا بھی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ مجبوری ہے، میری وہاں نوکری ہے اور میں زیادہ عرصے یہاں نہیں رہ سکتا ورنہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ ویسے تو وہ 1 مہینے کی چھٹیوں پر آیا تھا لیکن کمپنی نے اچانک ہی اس کی چھٹیاں کینسل کر کے اسے واپس بلا لیا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ایک پردیسی سے شادی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا۔ مجھے سامان باندھنے کا کہہ کر رفیق بازار چلے گئے اور کوئی 10 کلو سے بھی زیادہ پھٹکری خرید کر لائے اور کہنے لگے اسے بھی میرے سامان میں رکھ دو۔ اتنی ساری پھٹکری دیکھ کر میں حیران ہوئی اور میں نے کہا آپ وہاں جا کر اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو بہت ساری ہے، ایسے تو آپ کے سامان کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور علیحدہ سے پیسے بھرنے پڑیں گے۔ کیا وہاں بھی ہمارے علاقے کی طرح گندا پانی آتا ہے؟ میں نے اپنی سمجھ کے حساب سے بات کی تھی کیونکہ میری اماں ہمیشہ ہی پانی کے کولر میں پھٹکری گھما کر نکالا کرتی تھی اور پانی بالکل صاف ہو جایا کرتا تھا۔ میری بات سن کر رفیق ہنس پڑے، کہنے لگے یہ تو ہمارے علاقے میں صاف پانی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہاں تو ایک دم شفاف پانی پینے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ سعودی عورتیں اس کا کچھ اور ہی استعمال کرتی ہیں اور جو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سعودی عورتیں پھٹکری کو خریدنے کے لیے تڑپتی ہیں۔ تقریباً ہر سعودی عورت کے گھر میں یہ لازمی موجود ہوتی ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں واپسی پر پھٹکری ضرور لے کر جاتا ہوں۔ رفیق کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، لیکن اس وقت میرا مسئلہ پھٹکری نہیں بلکہ رفیق کی جدائی تھی۔ میں نے اس کے سامان میں پھٹکری رکھ دی تھی۔ میں نے روتے ہوئے رفیق سے کہا جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ابھی تو ہم دونوں نے اپنی خوبصورت زندگی کی شروعات کی تھی اور اتنی جلدی جدائی کا وقت بھی آ گیا تھا۔ شوہر کے بغیر سسرال میں رہنے کا سوچ کر مجھے مزید پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم زیادہ پریشان نہ ہو، وہاں جا کر میں تمہیں بلوانے کا انتظام کر لوں گا۔ میں جانتی تھی یہ سب جھوٹے بہانے ہیں، لیکن سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میری ساس نے تو میرے آنسوؤں کو بھی ڈرامہ قرار دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی تو سالوں سے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی ہیں۔ خیر رفیق مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن جب بھی ان کا فون آتا میں زاروں قطار روتی اور ان کی اماں فون پر بھی ان سے میری بے شمار برائیاں کرتی۔ وہ ان سب باتوں سے تنگ آ گئے تھے اور پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ مجھے اپنے پاس سعودی عرب بلا رہے ہیں۔ وہ ساری کارروائی کر چکے ہیں، انہوں نے مجھے کاغذات بھی بھیج دیے تھے۔ یہ سن کر جہاں میں خوش ہوئی وہیں میرے ساس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، لیکن میں نے ان کو نظر انداز کر کے جلدی جانے کی تیاری کی۔ میں نے رفیق سے پوچھا کیا آپ کے لیے بھی کوئی سامان لے کر آؤں تو رفیق نے مجھے بھی اپنے ساتھ 15 کلو پھٹکری لانے کا کہا۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ 10 کلو پھٹکری لے کے گئے تھے۔ 15 کلو پھٹکری تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرا اپنا سامان بھی اچھا خاصا تھا
اوپر سے 15 کلو پھٹکری رکھنے کی وجہ سے مجھے زیادہ وزن کے لیے علیحدہ سے پیسے چکانے پڑے۔ میں سوچنے لگی، پتہ نہیں اتنی ساری پھٹکری کا یہ سعودی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ خیر، میں نے اتنا بھاری سامان سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے سفر کے بعد میں سعودی عرب اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر رفیق کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر میرے شوہر نے مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ تم پھٹکری لے کر آئی ہو نا؟ ان کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں مجھ سے زیادہ پھٹکری کی فکر تھی، جبکہ میں اس ملن کے لیے بہت ہی بےتاب تھی۔ میں نے خاموشی سے پھٹکری نکال کر انہیں دے دی، لیکن نہ جانے وہ کس کو دے آئے تھے۔ واپسی پر ان کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے۔ واپس آ کر وہ مجھ سے بہت ہی محبت سے پیش آئے۔ مجھے اس بارے میں سوال پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا اور نہ ہی یاد رہا کہ وہ پھٹکری کسے اور کیوں دے کر آئے ہیں۔ رفیق کی قربت میں سب کچھ بھول گئی۔ سچ کہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رفیق نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آنے والا 1 مہینہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی اچھا گزارا، لیکن 1 مہینے کے بعد میرے شوہر کہنے لگے، اب تمہیں مزید یہاں رکھنا میرے لیے ممکن نہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ رفیق کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گرا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے بغیر وہاں کیا زندگی ہے؟ میں تو اپنے سب رشتہ داروں کو کہہ کر آئی ہوں کہ اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ویسے بھی میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور گھر بھیجنے کے لیے پیسے نہیں بچ رہے ہیں۔ انہیں اماں بہنوں کا خرچہ بھی تو اٹھانا ہے۔ اماں پیسوں کا تقاضا کر رہی ہیں اور تمہارے یہاں ہونے سے میرے سارے پیسے یہیں خرچ ہو رہے ہیں۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہیں کوئی نوکری کر لیتی ہوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اکیلے وہاں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری بات سن کر رفیق کہنے لگے، تمہیں بھلا کیا کام آتا ہے؟ تم کیا نوکری کرو گی؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے رفیق سے کہہ دیا کہ مجھے لوگوں کے گھروں میں کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، میں کر لوں گی، مگر واپس نہیں جاؤں گی۔ رفیق کو میری بات مذاق لگی تھی، لیکن میں نے ارد گرد کے فلیٹ والوں سے کہہ کر کچھ عربی عورتوں کے گھر کام تلاش کر لیا تھا۔ اس 1 مہینے میں میری کافی لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں زیادہ تر پاکستانی فیملیز آباد تھیں اور اس وقت میری جان پہچان میرے کام آئی تھی۔ 2 عربی عورتوں نے مجھے اپنے گھر کھانا پکانے کے لیے کام پر رکھ لیا۔ میری پہچان والی فیملیز نے مجھے بتایا کہ عربی لوگ پاکستانی لوگوں کے ہاتھ کا ذائقہ بہت پسند کرتے ہیں اور پاکستانی عورتوں کو کھانا پکانے کے لیے رکھنا ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ 2 گھروں میں ایک ساتھ کام ملنے پر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے صرف کھانا پکانے کے لیے ہی اچھے خاصے ریال مل رہے تھے، جس میں آسانی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے بہت سارے کوکنگ کورسز بھی کیے ہوئے تھے، جس میں عربی اور ترکش کھانے سکھائے جاتے تھے، اور اب یہی بات میرے کام آنے والی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر رفیق گھر پر لوٹے اور میں نے انہیں بتایا کہ مجھے 2 عربی عورتوں کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے رکھ لیا گیا ہے، تو میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، تم نے تو سچ میں ہی کام ڈھونڈ لیا ہے، میں تمہیں دوسروں کے گھر جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ رفیق نے میری ساری خوشی خاک میں ملا دی، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر میں زاروں قطار رونے لگی۔ میرے آنسوؤں نے رفیق کے دل کو موم کر دیا۔ اب وہ خود بھی میرے بغیر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ساس ان پر مجھے واپس بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں، اس لیے وہ مجبوراً مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اتنا رونا ڈالا کہ رفیق نے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ میں وہاں ہمیشہ رہ سکتی تھی۔ میں نے خوشی سے رفیق کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی اور محبت کا اظہار کیا۔ اگلے دن رفیق دفتر جاتے ہوئے کہنے لگے، اگر تمہیں کام سمجھ میں آ جائے تو ہی کرنا، ورنہ پہلے ہی دن واپس آ جانا۔ ان کے جاتے ہی گھر کے سارے کام نمٹائے اور پھر میری پڑوسن مجھے ان عربی عورتوں کے گھر لے گئی۔ گھر کیا تھا، عالیشان محل تھا۔ میں تو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ دونوں ہی عربی عورتیں بہت اچھی اور خوش اخلاق تھیں۔ انہیں اردو سمجھ آتی تھی، لیکن بولنے نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اشارے سے مجھے سمجھا دی کہ میں انہیں کس طرح کا کھانا پکا کر دوں۔
پہلے ہی دن میں نے باورچی خانے میں ایک عجیب بات دیکھی کہ ایک بہت بڑے ڈبے میں ڈھیر ساری پھٹکری کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میرا شوہر اور میں بھی تو پاکستان سے اتنے سارے پھٹکری لے کر آئے تھے۔ پتہ نہیں میرے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ عربی عورتیں آخر اس پھٹکری کا کیا کرتی ہیں؟ لیکن یہ سوال میں کسی سے پوچھتی کیونکہ اس گھر میں موجود جتنے اور ملازم تھے وہ سب عربی تھے۔ یہاں انگلش بھی کسی کو نہیں آتی تھی اور رفیق پہلے ہی بتا چکے تھے کہ انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ عربی عورتیں اس کا کیا کرتی ہیں۔ میں نے انہی سوچوں میں 2 گھنٹوں میں کھانا تیار کر دیا، پھر دوسری عربی عورت کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی میں نے بالکل یہی چیز دیکھی۔ اس کی باورچی خانے میں تو پہلے والے سے بھی زیادہ پھٹکری تھی۔ اب تو میرے اندر ایک تجسس جاگ اٹھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کھانا پکاتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری دوسری عربی مالکن باورچی خانے میں آئی اور اس میں پھٹکری کا ایک ٹکڑا نکلا اور اسے تیل میں بھگو کر ایک کونے میں ڈھک کر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اس نے کون سا تیل ملایا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کا انداز چھپانے والا تھا، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ اس بات پر تو میں اور بھی زیادہ حیران ہوئی تھی۔ خیر، میرا پہلا دن تھا، بہت اچھا گزرا۔ میں دونوں کھانا پکا کر 5 گھنٹے میں فارغ ہو گئی تھی اور رفیق کے گھر کے لوٹنے سے پہلے ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ کھانا پکانے کا مجھے ہمیشہ سے ہی بہت شوق تھا، اس لیے یہ کام مجھے بالکل بھی بھاری معلوم نہیں ہوتا تھا۔ شام کو رفیق گھر آئے تو مجھ سے ڈھیروں سوالات پوچھ لیے۔ میں نے انہیں مطمئن کروا دیا کہ کام بہت اچھا ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ چاہے تو میری ساری تنخواہ اپنے گھر بھیج سکتے ہیں۔ میری بات پر رفیق ہلکے سے مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں۔ رفیق رات کے کھانے کے بعد مجھے گھمانے کے لیے باہر لے گئے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اتنی سکون سے ان کے ساتھ باہر نکلی تھی، ورنہ اب تک میری سوچ پر یہی تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ رفیق مجھے واپس بھجوا دیں گے۔ تبھی مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے مال لے کر گئے اور اس رنگین دنیا میں پہنچ کر میں کھو سی گئی تھی۔ مال میں بڑی بڑی سونے کی دکانیں تھیں اور یہاں تو ہر عورت ہی ڈھیر سارا سونے میں لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اب تک یہی سمجھا تھا کہ سعودی عرب میں سیرا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ترقی کر گیا تھا اور آج پہلی بار میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے کچھ خریداری کروا رہے تھے کہ رفیق کو ایک آفس کا دوست مل گیا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ ان لوگوں نے بہت ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں شادی کے بعد پاکستان سے یہاں آئی ہوں تو انہوں نے مجھے اور رفیق کو اپنے گھر اگلے دن رات کے کھانوں پہ مدعو کر لیا۔ وہ لوگ عربی تھے لیکن ان کی اردو بھی کافی اچھی تھی اور لوگوں کے بہت پراصرار طور پر رفیق نے یہ دعوت قبول کر لی۔ میں اس دعوت کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی کیونکہ میں پہلی دفعہ یہاں آ کر کسی گھر میں دعوت پہ جا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے دونوں عربی عورتوں کے گھر کھانا پکایا اور واپس آتے ہی جلدی تیار ہو گئی۔ رفیق کہہ کر گئے تھے وہ جلدی کام سے لوٹ آئیں گے اور پھر ہم دونوں دعوت کے لیے جائیں گے۔ رفیق کے آتے ہی ہم دونوں ایک ساتھ ان کے دوست کے گھر کے لیے نکل گئے۔ ان کے دوست اور بیوی نے بہت ہی خوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ ان کا ایک چھوٹا سا پیارا بیٹا بھی تھا جسے دیکھتے ہی مجھے اس پر پیار آ گیا تھا۔ رفیق کے دوست کی بیوی کا نام سلمیٰ تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بھابھی آپ بیٹھ جائیں، میں بس کھانا تیار کر کے ہی آتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی مدد کرنی شروع کر دی، لیکن اسی وقت میری نظر ایک کونے میں رکھی ہوئی پھٹکری کی تھیلی پر پڑ گئی۔ ایک دفعہ پھر میرے دل میں یہ سوال اٹھ گیا تھا کہ آخر یہ عربی عورتیں اس کا کرتی کیا ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اس پھٹکری کا راز سلمیٰ سے پوچھ لیتی ہوں، مگر سلمیٰ سے پوچھنے میں کوئی جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میری مالکن نے چھپانے کے انداز میں پھٹکری کو تیل میں ڈال کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سی بات ہو سکتی تھی۔ اس کا دھیان کھانا پکانے کی طرف تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اسی سے پوچھ لیا کہ یہ پھٹکری کیوں رکھی ہوئی ہے اور اتنی ساری پھٹکری کا کیا کرے گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اسے جلدی سے اٹھا کر کیبنٹ میں رکھ دیا۔ اس کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے
وہ کھانا پکانے میں لگانے میں لگی ہوئی تھی تو میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ دوبارہ پوچھنا ادب کے خلاف تھا۔ سلمیٰ نے بہت ہی مزیدار کھانا پکایا تھا، دعوت بہت ہی اچھی رہی تھی۔ ہم ان لوگوں سے اجازت لے کر واپس گھر لوٹ آئے تھے، لیکن سارے راستے میرے ذہن میں پھٹکری ہی چلتی رہی تھی۔ رفیق نے میرا گمسم سا انداز دیکھا تو پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے رفیق کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح میں نے دونوں عربی مالکنوں کے گھر پھٹکری کے بڑے بڑے ڈبے دیکھے تھے، اور آج سلمیٰ کے باورچی خانے میں بھی بہت ساری پھٹکری موجود تھی۔ آخر یہ عورتیں کرتی کیا ہیں؟ میری بات سن کر رفیق ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم عورتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتی ہو، چلو میں ہی پتہ کر کے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، میرا کام بہت اچھی طرح جم گیا تھا۔ مجھے ان عربی عورتوں کے گھر کھانا پکانے کی عادت ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے فون کرتے تھے۔ جب سے میں رفیق کے پاس آئی تھی، میری اماں کو سکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے کئی دفعہ پھٹکری کے بارے میں بھی بہت سے سوال پوچھے تھے، لیکن اماں کو بھی زیادہ علم نہیں تھا کہ پھٹکری میں ملا کر تیل کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میرے لیے ایک حیرت جیسی تھی۔ میں سعودی عرب آ کر پوری طرح سیٹ ہو گئی تھی۔ اب مجھے پاکستان واپسی کی فکر نہیں رہی تھی۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ دونوں عربی مالک میرا خیال رکھتی تھیں۔ کھانا بھی بہت ہی زیادہ پکانا نہیں ہوتا تھا، 3-4 کھانے تھوڑی تھوڑی مقدار میں پکتے تھے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن رفیق دفتر سے لوٹے تو میرے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آج میں تمہاری پریشانی ختم کر دیتا ہوں اور تمہیں پھٹکری کا راز بتاتا ہوں۔ لیکن عربی عورتیں یہ نہیں جاننا چاہتی کہ راز کسی کو بھی پتہ چلے، کیونکہ پھٹکری کا یہ استعمال ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے اور اس راز کو محدود رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے سلمیٰ بھابی نے بھی تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ رفیق کی بات سن کر مجھے مزید تجسس ہونے لگا، اور آخر پھٹکری سے ایسا بھی کیا کیا جا سکتا ہے جو اس قدر چھپانے کے لائق ہے؟ رفیق کہنے لگے کہ ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر علاقے کے ٹوٹکے اور علاج ہوتے ہیں۔ تم بھی جب سے یہاں آئی ہو، تم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی، اور جو چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھٹکری کا جو استعمال پاکستان میں کیا جاتا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، جب عربی عورتیں اسے بالکل الگ قسم کا فائدہ حاصل کرتی ہیں جو حیران کن ہے۔ اور اگر پاکستانی عورتوں کو اس بارے میں علم ہو جائے تو ہر گھر میں پھٹکری کا ڈھیر نظر آئے گا۔ میں نے شفیق کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ آپ ہی بتا دیں اور کتنی بار پہلیاں بجائیں گے۔ میری بات سن کر رفیق نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اپنی 22 سالہ زندگی میں نے آج تک پھٹکری کا یہ استعمال نہیں سنا تھا۔ میں نے حیرانی سے رفیق سے پوچھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ رفیق کہنے لگے، ہاں، یہ بات میں اپنے عربی دوست سے پوچھ کر آیا ہوں اور اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی ہے۔ میرا عربی دوست وہی ہے جو پاکستان سے پھٹکری لا کر مہنگے داموں میں فروخت کرتا ہے۔ میرے شوہر رفیق نے مجھے بتایا کہ عربی عورتیں پہلے ایک خاص قسم کا تیل تیار کرتی ہیں جو انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے تیار کرنا سیکھا ہے۔ ناریل کے تیل میں کچھ چیزیں ملا کر یہ تیل تیار کیا جاتا ہے۔ اس تیل کو تقریباً 2 مہینے تک رکھ کر تیار کیا جاتا ہے، اور پھر پھٹکری کو اس تیل میں کئی دن رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد روز رات کو اس تیل والی پھٹکری کو پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی عورتیں ہر رات اسے پیٹ اور ناف پہ لگاتی ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اس طرح ان کے پاس اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے۔ اور سنا ہے کہ واقعی جو عربی عورتیں پھٹکری کا پاؤڈر استعمال کرتی ہیں، ان کے پاس بیٹوں کی ہی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بات میرے لیے انوکھی تھی، اور واقعی رفیق نے ٹھیک کہا تھا۔ اگر پاکستانی عورتوں کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو سب کی سب عورتیں ایسے ٹوٹکے کو استعمال کرنا شروع کر دیتی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ عربی عورتیں اس بات کو اتنا چھپا کے کیوں رکھتی ہیں۔ میری بات سن کر رفیق کہنے لگے، ہر کسی کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر عورتیں بتانا بھی نہیں چاہتی کہ وہ اولاد نرینہ پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکا استعمال کر رہی ہیں، خاص کر عربی عورتیں۔ رفیق کی بات سن کر میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ میرے پاس تو اب پھٹکری نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تیل بنانے کا طریقہ آتا ہے۔ میری بات سن کر رفیق ہنس پڑے، کہنے لگے، مجھے بس اولاد کی خواہش ہے، جو چاہے ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رفیق کی سوچ جان کر مجھے بہت ہی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ دوسرے مردوں کی طرح نہیں کہ انہوں نے اولاد نرینہ کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں بھی اب تک دونوں گھروں میں کام کر رہی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں میری دونوں مالکن حاملہ ہو گئی تھیں۔
میں اپنے طور پر خود سے ان کا خیال رکھنے لگی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی میرے دونوں مالکنوں نے بیٹے کو ہی جنم دیا تھا۔ شاید ان کا بنایا گیا تیل واقعی ہی کارآمد تھا۔ کچھ ہی دنوں میں خدا نے مجھے بھی خوشخبری سے نواز دیا تھا، لیکن میں نے ایسا کوئی تیل استعمال نہیں کیا تھا۔ پھر بھی اللہ نے میری جھولی میں ایک بیٹا ڈال دیا تھا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم انسان ہمیشہ اپنے طور پر تدبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔